کفف کا نہ ہونا یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے بیاہ شادی میں خرابی کی۔ کفف کیا چیز ہے؟ یہ اسلام میں ایک محاورہ ہے، فقہ میں بہت کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ کفف سے مراد یہ ہے کہ جس قسم کی کسی کی حالت ہو ویسا ہی تلاش کیا جائے، اور کفر کا مضمون نہ سمجھنے کے نتیجے میں بعض دفعہ بہت سی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ جب کہا جاتا ہے دین کو فضیلت دو، تو یہ مراد نہیں ہے کہ ایک شخص بے دین ہو اس کے لیے دیندار لڑکی لے آؤ، کیونکہ جو خود بے دین ہے اس کے لیے دیندار لڑکی لانا دوسری طرف سے دیکھا جائے تو غلط مضمون بن جاتا ہے۔ اگر لڑکی کے رخ پر جا کے دیکھیں گے آپ تو یہ نتیجہ نکلا کہ ایک دیندار لڑکی کے لیے بے دین آدمی لایا گیا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت کا بالکل الٹ نتیجہ نکلا۔ اس لیے جہاں دو رخ ہوں وہاں کفر کے بغیر مضمون صحیح بنتا ہی نہیں ہے۔ کفر کا مطلب ہے جب دو فریق ہیں تو ان کے درمیان عدل پیدا کرو، ان کے درمیان توازن کو قائم کرو۔ اگر کوئی دیندار ہے تو جتنا دیندار وہ ہے ویسا ہی دیندار ساتھی تلاش کرو۔ کچھ فرق تو مناسب بھی رہتا ہے اور وہ مشکل کا موجب نہیں بنتا، لیکن جو نمایاں فرق ہیں وہ بڑی مشکل ڈال دیتے ہیں۔ چنانچہ بہت سے ایسے گھرانے بالآخر برباد ہوئے اور ٹوٹے جن میں خاوند بے دین تھا اور بیوی بہت دیندار تھی، یا بیوی بے دین تھی اور خاوند بہت دیندار تھا۔ الا ماشاء اللہ یہ گھرانے قائم نہیں رہا کرتے، ان کی اولادیں بھی پھر تباہ ہوتی ہیں۔ اگر بیوی بے دین ہے تو وہ اولاد کو اپنی طرف گھسیٹتی ہے، اور اولاد کے معاملے میں ہمیشہ ادنا صفات غالب آتی ہیں۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، نیکی کو کے تتبع میں اولاد کمزوری دکھائی جاتی ہے، مگر بدی کو اخذ کرنے میں بہت تیزی دکھاتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ نتیجہ یہ نکلتا ہے، سوائے اس کے کہ خدا تعالیٰ فضل فرمائے، اور اس کا بھی طریقہ بیان فرما دیا ہے قرآن کریم نے کیسے وہ فضل نازل ہو سکتا ہے۔ سوائے اس کے کہ خدا تعالیٰ فضل فرمائے، اگر ماں اور باپ میں ایک میں ایک بدی پائی جاتی ہے اور دوسری میں وہ بدی نہیں پائی جاتی تو اولاد عموماً بدی والے حصے کو اخذ کرے گی۔ اگر ماں بے پردہ ہے اور باپ دیندار ہونے کی وجہ سے پردے کا خواہاں ہے تو اولاد بے پرد ہوگی۔ اگر ماں با پردہ ہو اور خاوند آزاد ہو تب بھی اولاد بے پرد ہوگی۔ اس لیے کفر کو ایک بہت بڑی اہمیت حاصل ہے۔ گھریلو زندگی کو جنت بنانے کے لیے دونوں طرف کے مزاج کو، ان کی عادات کو، ان کی دینی حالتوں کو توازن کے ساتھ برابر کرنا چاہیے، اور جتنا یہ توازن برقرار ہوگا اتنا ہی زیادہ عمدگی کے ساتھ عائلی زندگی بسر ہوگی۔